بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی 73ویں قسط ہم آج پیش کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم بیان کر رہے ہیں کہ عہد کی خیانت، بنی اسرائیل کو قرآن پاک کی وارننگ۔ تو دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، قرآن پاک کی آیت نمبر 153 سے 161 سورہ نساء بنی اسرائیل کی طرف سے بار بار کی گئی سرگوشیوں کے ایک سنگین الزام پیش کرتی ہے۔ ایک ایسی جماعت جسے اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتیں دی گئی تھی، لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں ناکام رہی تھی۔ یہ آیت ایک وسیع تر قرآنی گفتگو کا حصہ ہے جو پچھلی قوموں کی تاریخی ناکامیوں کو بیان کرتے ہیں۔ ان کی مذمت کے لیے نہیں بلکہ تمام مومنین کے لیے اخلاقی اور روحانی سبق فراہم کرتی ہے۔ اس عبارت میں متعدد سنگین غلطیوں کی فہرست دی گئی ہے، جن میں خدائی عہدوں کی خلاف ورزی، انبیاء کے انکار اور قتل، حضرت مریم پر ناجائز الزام اور اس کی ممانعت کے باوجود سود کی غیر قانونی وصولی شامل ہے۔ قرآن پاک ان اعمال کو الہی امانت کی خیانت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ کس طرح اہل کتاب اپنے مراد یافتہ مقام اور وحی تک رسائی کے باوجود بار بار اللہ تعالیٰ سے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ آیت الہی کے ساتھ تعلق کو برقرار رکھنے میں اخلاص، اطاعت اور انصاف کی اہمیت کی ایک طاقتور یاد دہانی کا کام کرتی ہے۔ 153 نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر 153 میں بنی اسرائیل کے مطالبے کے حوالے سے شروع ہوتا ہے۔ اہل کتاب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب نازل کریں۔ انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا اور کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو سیدھا دکھاؤ۔ خدائی وحی کو عاجزی کے ساتھ قبول کرنے کے بجائے انہوں نے اسے ناممکن مطالبات کے ساتھ چیلنج کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھنے کی درخواست کو گستاخی کے ایک عمل کے طور پر پیش کیا گیا، اور قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں سزا ہوئی۔ ان کی غلط کاموں کی وجہ سے ان پر گرج چمک آئی۔ یہ واقعہ اس بات پر زور دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ایمان کی بنیاد خدا اللہ تعالیٰ کی حکمت پر بھروسہ پر ہونی چاہیے، نہ کہ ثبوت یا نشانیوں کے مستقل مطالبات پر۔ آیت نمبر 154 اور 155 بیان کرتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اب بھی کوہ سینا کو ان پر عہد کی علامت کے طور پر اٹھا کر اور انہیں واضح احکام دے کر رحم کیا۔ اس کے باوجود وہ ان معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے رہے۔ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا، اللہ کے آیات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی ناحق قتل کیا۔ انحراف کے اس مستقبل نمونے کو کسی ایک نسل کی غلطی کے طور پر نہیں بلکہ وقت کے ساتھ بار بار ہونے والی دھوکہ دہی کے طور پر پیش کیا گیا۔ انبیاء کا قتل ایک سنگین گناہ خاص طور پر اہم ہے کیونکہ یہ الہی رہنمائی کے مکمل رد کو ظاہر کرتا ہے۔ انبیاء کو معاشروں کے اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے، لیکن جب ان کے پیغام دنیا مفادات سے ٹکراتے ہیں یا مضبوط طاقت کو چیلنج کرتے ہیں تو ان سے دشمنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان جرائم کی فہرست دے کر قرآن پاک حق کے واضح ہونے کے بعد رد کرنے کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ آیت نمبر 156 بنی اسرائیل میں سے بعض پر ایک خاص طور پر گھناؤنی زیادتی کا الزام لگاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم پر تہمت لگانا اسلامی عقیدے کے مطابق مریم تاریخ کی سب سے معزز خواتین میں سے ایک ہے، اور ان کی عفت ملامت سے بالاتر ہے۔ پھر بھی قرآن پاک بتاتا ہے کہ جب اس نے عیسیٰ کو جنم دیا تو کچھ لوگوں نے اس پر بے حیائی کا جھوٹا الزام لگایا۔ یہ بے بنیاد الزام محض ایک ذاتی بہتان نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے معجزاتی نشان کی تردید ہے۔ اسلام میں یسوع ایک کنواری سے الہی حکم سے پیدا ہوئے اور مریم کی پاکیزگی اس معجزے کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس طرح یہ بہتان ایک سنگین روحانی جرم کے طور پر تیار کیا گیا
جو اخلاقیات اور عقیدہ دونوں میں گہری بیٹھی ہوئی بدعنوانی کو ظاہر کرتا ہے۔ آیت نمبر 157 158 میں جاری رکھتے ہوئے قرآن پاک اس دعوے کو بھی مخاطب کرتا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ یہ اس دعوے کی تاکید سے تردید کرتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یسوع کو تو نہ تو قتل کیا گیا اور نہ ہی مصلوب کیا گیا تھا، بلکہ یہ ان پر زہر کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کی بجائے اللہ نے اسے اٹھا لیا اور جو کچھ ہوا اس کی حقیقت وہی جانتا ہے۔ یہ اقتباس بنی اسرائیل کے انبیاء کو مسترد کرنے اور ان کی بدعمالیوں کو چیلنج کرنے والے الہی رسولوں کو ختم کرنے کی ان کی کوششوں کی وسیع تر تنقید سے منسلک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کا انکار بھی اس کی عزت اور بے گناہی کا اعادہ کرتا ہے، اس سے رسوائی سے بچاتا ہے جسے اس کے دشمنوں نے مسلط کرنے کی کوشش کی تھی۔ آیت نمبر 160 اور 161 ایک اور زیادتی کی طرف توجہ مرکوز کرتی ہے، سود کی وصولی۔ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کہ اس کی اپنی کتاب میں ممانعت ہے، قرآن پاک اس عمل کی مذمت کرتا ہے، ایک سماجی ناانصافی اور خدائی حکم کی خلاف ورزی۔ سود پر مبنی لین دین غریبوں اور کمزوروں کا استحصال کرتے ہیں، ہمدردی اور مساوات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ الہی قانون میں بنیادی اقتدارات اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایسا کیا گیا، حالانکہ ان کے لیے واضح طور پر منع کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو جان بوجھ کر نظر انداز کر کے اس معاشی ناانصافی کو دیگر خطاؤں کے ساتھ مل کر بعض سزاؤں ان پر عائد پابندیوں کی وجہ سے کی طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بات ایک ساتھ مل کر اس بات کا گہرا واقعہ پیش کرتی ہے کہ کس طرح ہدایت اور آسان سے نوازا ہوا معاشرہ تکبر، ناانصافی اور نافرمانی کے ذریعے فساد میں پڑ سکتا ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ قرآن پاک کی تنقید کا مقصد تمام یہودیوں پر نہیں ہے اور نہ ہی یہ نفرت یا تعصب کی اجازت دیتا ہے، بلکہ یہ تاریخی تناظر میں مخصوص افراد اور گروہوں کے اخلاقی ناکامی کو دور کرتا ہے۔ در حقیقت قرآن پاک اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ ہیں جو مخلص، متقی اور انصاف پسند ہیں۔ سبق مذمت کا نہیں بلکہ تنبیہ کا ہے۔ کوئی بھی کمیونٹی جو الہی رہنمائی حاصل کرتی ہے لیکن اسے برقرار رکھنے میں ناکام رہتی، اسے اسی طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک 153 اور 161 بنی اسرائیل میں بعض افراد کی طرف سے سنگین غداریوں کا ایک سلسلہ بیان کرتا ہے، جس میں عہد شکنی اور پیغمبر کے قتل سے لے کر مریم پر بہتان لگانے اور معاشی ناانصافی کا ارتکاب شامل ہے۔ یہ اعمال کسی ایک نسل کی ناکامیوں کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کے بار بار ہونے والے نمونے کے طور پر پیش کیے گئے ہیں۔ اس حوالے کا مقصد ہدایت دینا اور تنبیہ کرنا ہے۔ الہی فضل ذمہ داروں کے ساتھ آتا ہے اور جو لوگ وہی حاصل کرتے ہیں انہیں انصاف، ایمان اور عاجزی کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ لازوال بات تمام مومنین کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے وعدوں پر گہرائی سے غور کریں اور اخلاص کے ساتھ ان کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن و پاک اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔